بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. ناظرین اکرام، میں غلام طاہر عظیم سید محمد رسول اللہ شاہ قاسمی قاضی آج آپ کی خدمت میں ایک انتہائی ترین موضوع کے ساتھ حاضر ہوں. حالیہ گزشتہ کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ملک پاکستان میں تصوف کے ساتھ تعلق رکھنے والے بہت سے افراد اس تذبذب کا شکار رہے کہ کیا سردار احمدی حسین علی بادشاہ سرکار اور اقرار حسن آپس میں مل پائیں گے یا نہیں ملیں گے، اور اگر ملیں گے تو ان دونوں کے بابل ملاقات کا نتیجہ کیا ہوگا. ناظرین کرام، کسی بھی حیثیت اور حیثیت سے جو میرا پہلا ملاپ آپ سماعت کر رہے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ غیر جانبدار رہتے ہوئے دونوں اطراف میں موجود جو کچھ بھی ہوگا وہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں. ناظرین کرام، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سید اقرار حسن آپ کا یہ دعویٰ تھا کہ حقیقتین حسین علی بادشاہ سرکار جو ہیں وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ سب جھوٹ پر مبنی ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ سب کچھ میں بھی کر کے دکھا سکتا ہوں، اور اس سلسلے میں وہ ان سے ملاقات چاہتے تھے. دوسری بات، ان کا یہ ماننا تھا کہ جتنے بھی وہاں پر کام کیے جاتے ہیں وہ غیر شرعی ہیں اور ان کا تصوف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس میں ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ کرامت کا وجود کسی اور چیز کا نام ہے، اور حضرت حسین علی بادشاہ صاحب کی طرف سے ہونے والے تمام امور یہ کسی اور پر اشارہ کرتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سوال کرنے والا اپنے سوال پر قائم رہ پایا یا نہیں رہ پایا. میدان وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر لڑتے ہوئے دونوں افراد میں سے ہمت اور حوصلہ دکھا کر کوئی ایک ساتھ جیت جائے. کیا 14 فروری کو حضرت حسین علی بادشاہ جیتے یا سید اقرار حسن جیتے؟ جناب محترم مقدم محمد اویس ربانی صاحب نے دونوں کو باب ملاقات اس لیے کروائی تاکہ عوام متاثر کر سکے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ بہت سے لوگ حق خطیب صاحب کی طرف ہیں اور بہت سے لوگ اقرار حسن صاحب کی حمایت کر رہے ہیں، مگر ان دونوں اطراف میں زیادہ حقیقت پر کون ہے، ہم کچھ اپنی رائے آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ میں بذات خود جناب صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ کی ان تمام تر حرکات و سکنات کا معترف نہیں ہوں، لیکن اس وقت یہاں پر زیر بحث چیز یہ نہیں کہ کیا آیا میں معترف ہوں کہ نہیں، اور کیا آیا یہ چیزیں وہ صحیح کرتے ہیں یا کسی جادوئی انداز میں کرتے ہیں. اس وقت معاملہ یہ ہے کہ کیا اقرار حسن صاحب نے فرمایا کیا وہ ویسا کر سکے یا نہیں کر سکے. پہلی بات، اقرار حسن صاحب نے فرمایا کہ وہ جو کچھ حق حدیث صاحب کرتے ہیں وہ ان کے آستانے پر جا کر وہی کچھ کر کے دکھائیں گے. اس کا جواب کیا ہے؟ دوسری بات، اقرار حسن صاحب نے فرمایا کہ حق حدیث صاحب جو سب کچھ کرتے ہیں یہ ایک جادو ہے، یہ ایک میجک ہے. کیا وہ اس بات کو ثابت کر پائے کہ نہ کر پائے؟ تیسری بات، انہوں نے کہا کہ حق حدیث صاحب کوئی صوفی نہیں ہے، کوئی ولی نہیں ہے، کوئی شیخ نہیں ہے، کوئی پیر نہیں ہے. کیا اقرار حسن صاحب یہ ثابت کر پائے یا نہیں کر پائے؟ ناظرین محترم، 14 فروری کے بعد دونوں اطراف سے اپنی اپنی جیت کا اعلان جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اقرار حسن صاحب اپنی طرف سے جیت کا اعلان کر رہے ہیں اور حضرت حسین علی بادشاہ صاحب اپنی طرف سے جیت کا اعلان کر رہے ہیں، مگر حقیقی معنوں میں جیت کس کی ہے اور ہار کس کی ہے؟ سوال یہ ہے. ایک پانچ جتنی بھی چیزیں سامنے آئی اور شواہدات سامنے، ان میں یہ چیز بالکل صحیح ہے کہ ان دونوں افراد کے ساتھ ساتھ ایک تیسرا کردار بھی تھا جو پہلے جہلم میں مفتی محمد حدیق قریشی صاحب سے شکست کھا چکا. اس نے کہا تھا کہ مجھ سے لکھوا لیجیے کہ حق خطیب صاحب کبھی بھی اقرار حسن کا سامنا نہیں کریں گے، مگر حق خطیب صاحب نے اس گستاخ اولیاء مرزا محمد علی انجینئر کو ایک مرتبہ پھر
غلط اور جھوٹا ثابت کیا، اور انتہائی بہترین پرتپاک شاندار طریقے کے ساتھ اقرار الحسن کا استقبال بھی کیا اپنے مریدین کے ذریعے، اور پھر اس سے ملاقات بھی کی۔ آئیے ناظرین 14 فروری کے دن کی طرف چلتے ہیں۔ 14 فروری کو اقرار الحسن صاحب اسلام آباد کی ایک نجی ہوٹل سے، ایک نجی مقام سے اعلان فرماتے ہیں کہ وہ اپنے چند مریضوں کے ہمراہ حضرت خطیب حسین علی بادشاہ کے دربار پر جا رہے ہیں، ان کے پاس ان کے آستانے پر جا رہے ہیں، اور ان سے جا کر کہیں گے کہ وہ ہمارے مریضوں کو بھی شفا یاب کرتے ہیں، ان کو شفا دیں۔ اللہ کی طرف سے جو ان کو اذن آتا ہے، جو اللہ کی طرف سے ان کو چیزیں موصول ہیں، جو اللہ کو تک خاص جو کرنا اس کے تحت وہ یہ معاملہ سمجھ جاتے ہیں۔ اقرار الحسن صاحب اپنے گھر سے نکلے، اپنے مقام سے نکلے اور بلاوڑ شریف پہنچے۔ بلاوڑ شریف پہنچنے پر حیران کن مناظر یہ آئے سامنے کہ خبریں تو یہ چل رہی تھی کہ ان لوگوں نے ڈنڈے، سوٹے، گندے انڈے اور ٹماٹر اور بہت ساری چیزیں اکٹھی کر رکھی ہے، لیکن وہاں کا ماحول کچھ عجیب تھا کہ ان کی ٹیم آئی اور ان کے جو دست راست ہیں وہ وہاں پر تشریف لائے، اور انہوں نے آ کر اقرار الحسن کا انتہائی اچھے سے استقبال کیا اور لے کر ان کو مہمان کھانے چلے گئے۔ مہمان خانے پہنچنے کے بعد ان کو وہاں تک ان کی توجہ کی گئی، جس کی ویڈیوز آپ کے پاس سوشل میڈیا پر موجود ہیں کہ اقرار الحسن صاحب چائے بھی پی رہے ہیں، بسکٹ بھی کھا رہے ہیں، کیک بھی کھا رہے ہیں۔ اس کے بعد اقرار الحسن صاحب وہاں سے باہر نکلے، مجمع کے اندر گئے، اور مجمع کی طرف سے ان کو کسی نہ کسی طور پر شدت کا سامنا کرنا پڑا۔ اور آخر ایسا تو ہونا تھا، اس کی وجہ یہ کہ جب آپ کسی کے محبوب کے بارے میں کلام کریں گے تو آپ کو شدت کا سامنا تو کرنا پڑے گا۔ اس پر وہاں کچھ تھوڑی بہت تلخی اور گرما کر کے ہوئی، جس پر انتظامیہ نے ان سے کہا کہ آپ یہیں پر بیٹھے آپ، اور یہاں سے باہر نہیں نکلے، وگرنہ ہم اتنی ساری کلمات میں آپ کی سیکورٹی کا انتظام نہیں کر سکتے۔ جس پر جناب سید اقرار الحسن شاہ صاحب کچھ برہم بھی ہوئے، لیکن ان کی یہ برہمی کچھ روا نہیں تھی، کچھ درست نہیں تھی، کیونکہ یہ بات طے ہے کہ جب آپ مسلسل 3 سے 4 ہفتوں سے ایک انسان کے خلاف کلام کرتے جا رہے ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس انسان کے بہت سارے فالوورز موجود ہیں، تو پھر اس وقت میں آپ کو اس کے فالوورز کا سامنا کرنے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین اکرام، اقرار الحسن صاحب وہاں پر موجود رہے، اور لوگوں میں 3.5-4 گھنٹے کے بعد حضرت خطیب صاحب وہاں پائے۔ یہاں پہ اقرار الحسن صاحب نے ایک اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے وہاں پر جرگوال بنا کر رکھا گیا اور پیر صاحب نے مجھے بہت انتظار کروایا۔ یہاں پر ایک بات یاد رہے کہ دیکھنے والے سننے والے کہ اس میں حضرت خطیب حسین علی بادشاہ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ جو لوگ ان کو جاننے والے ان کو پتا ہے کہ حضرت خطیب صاحب کافی دیر سے اپنی محفل مجلس میں تشریف لاتے ہیں۔ پھر اقرار الحسن صاحب نے وہاں پر کہا کہ حضرت خطیب صاحب جو ہے وہ مذہب اور تاجدار ختم نبوت کے نعرے کے پیچھے چھوٹنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر بھی قدر اقرار الحسن صاحب سے کچھ جلد بازی کا بیان ہوا۔ اگر انہوں نے یہ اعلان کر دیا تو آپ یہ اعلان کر دیتے کہ بھائی مجھے تو اپنے سوال کا جواب چاہیے کہ میں آج نہیں جاتا، میں کل جاؤں گا، پرسوں جاؤں گا۔ اگر تو 2-3 مرتبہ یہی کام کرتے تو پھر ان کا یہ کہنا بالکل اذہان میں شمس ہو جاتا کہ حضرت خطیب صاحب نے بار بار مذہب کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی ہے۔ مگر یہ ناظرین بات کو پکڑتی جا رہی ہے، ہم اپنے مدعے کی طرف آتے ہیں۔ اقرار الحسن صاحب وہاں پر موجود، اور پہنچتے ہی انہوں نے اپنے سوالوں سے رخ دینا شروع کر دیا، جہاں سے خطیب کی پوزیشن مستحکم ہو گئی۔ انہوں نے جاتے ہی سوال کیا کہ پیر صاحب، بلکہ اس سے پہلے ایک اور چیز، خطیب صاحب تشریف لائے اور انتہائی اتفاق، انتہائی اچھے طریقے سے بغل گیر ہو کر 3 مرتبہ سندر طریقے سے ملنے کے بعد، مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنے کے بعد 2 حضرات موجود ہوئے۔ اقرار الحسن صاحب کی جرات اپنی جگہ، مگر اپنے ہی لوگوں کے سامنے اقرار الحسن کے سوالوں کے جوابات کو دیکھنا، سننا اور ان کا جواب دینا، یہ بھی ضرورت مندی کا ثبوت حضرت خطیب صاحب نے دیا۔ وہاں پر اقرار الحسن صاحب نے پہلا سوال ان کا جو کیا وہ کہا، آپ یہ بتائیے کہ آپ دم میں کیا پڑھتے ہیں؟ یہ ایسا سوال ہے جو اس سے پہلے نہیں تھا۔ اقرار الحسن صاحب کا یہ سوال کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کیوں معنی نہیں رکھتا؟ دیکھیے، جو صحافی اپنے ہی صحافی بھائی نجف سیٹھی کی آج تک چڑیا کا نام نہیں بتا سکا، وہ حضرت خطیب صاحب کا نام کیسے پوچھ سکتا ہے؟ دوسری بات، ان کا یہ سوال کرنا کہ یہ جو آپ کیل وغیرہ نکالتے ہیں، یہ کس بنود سے ثابت ہے، کہاں سے ثابت ہے؟
تو سوال یہ ہے کہ جو آپ صوفی کو آپریشن کرتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو آپ سے فوراً جواب آئے گا کہ میں تو صحافی ہوں، اس کا تعلق تو تصوف کے ساتھ نہیں ہے، میرا تعلق تو صوفیزم کے ساتھ نہیں ہے۔ تو ہمارا بھی کہنا یہی ہے کہ اکرام الحسن صاحب آپ کا انتہائی اچھا ترین کیس صرف اس لیے دو رویا لطف اختیار کر گیا کیونکہ آپ صوفی نہیں ہیں، یہ آپ تصوف کے بندے نہیں ہیں، آپ شیخ نہیں ہیں، آپ ان معاملات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر آپ ان ساری چیزوں کو سمجھتے تو خطیب صاحب کو وہاں پر دن کو تارے دکھانے میں کوئی زیادہ دوری آپ کو پیش نہ آتی، کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ خطیب صاحب نے فوراً وہاں پر اعلان کر دیا، انہوں نے کہا کہ بھائی اگر آپ اس مجمع میں اس شخص کے اندر سے جن کو ظاہر کر دیں تو میں آپ کا مرید ہو جاؤں گا۔ اب ہم وہاں پر یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اقرار صاحب نے تو کہا تھا جو ہم خطیب کریں گے وہ میں کروں گا، پھر انہوں نے اپنے سامنے بندے لائے، ان کے منہ سے پھر کیل، آنکھوں سے چین اور یہ ساری چیزیں نکال دی، اور اقرار حسن صاحب کو وہاں کہنا چاہیے تھا کہ ابھی رکے، میں بھی یہ کر کے دکھاتا ہوں، تاکہ وہ ہو جاتا تو اس کے بعد خطیب صاحب کو ان کی کھانی پڑتی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اقرار حسن صاحب کی خاموشی نے، اقرار حسن صاحب کے وہاں پر سر کو ملانے نے، اقرار حسن صاحب کی وہاں پر آگے سے تداہمت نہ کرنے دیں، خطیب کی کہنے کی یہ چیز بنا ہے۔ جیسے میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہم خطیب کے اس معاملے کے طرفدار نہیں ہیں، مگر معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ اقرار حسن صاحب نے کہا تھا کہ میں ایسا کر کے دکھاؤں گا، مگر وہ ایسا کر کے دکھا نہ پائے، اور ان کے سامنے خطیب نے ویسا کر کے دکھایا، اور جب خطیب نے ان کو چیلنج کیا تو ان کے چیلنج کو قبول کرنے میں ناکام رہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اقرار الحسن صاحب اس سارے نظام کو سمجھتے نہیں تھے، اقرار الحسن صاحب اس نظام کو جانتے نہیں تھے۔ ان کا اس سے پہلے واسطہ کسی کھمبے والی سرکار، کسی چڑیا والی سرکار، کسی سبزی والی سرکار، کسی تعویذ والی سرکار، کسی میٹر والی سرکار، اس طرح کے لوگوں سے پڑا تھا۔ ان کا سامنا کسی بہت بڑی شخصیت کے ساتھ نہیں تھا کہ جس کے پیچھے بہت سی دنیا جان دینے اور جان دینے کے در پہ ہو۔ اقرار الحسن صاحب کا وہاں جانا بہت جرأت مندی کا ثبوت ہے۔ اقرار الحسن صاحب کا اپنا کیس پٹ آن کرنا یہ بھی بہت جرأت مندی کا ثبوت ہے، لیکن اقرار الحسن صاحب کا تمسخر اڑانا یہ درست نہیں، اقرار الحسن صاحب کی زبان درازی یہ درست نہیں، اقرار الحسن صاحب کے اب عجیب و غریب الفاظ کا استعمال کرنا یہ درست نہیں۔ دوسری جانب خطیب صاحب کا تصوف کے نام پر یہ کیل، یہ چھریاں، یہ چیزیں نکالنا بھلے وہ ثابت کر چکے ہو، وہاں پر ان کی جیت کا اعلان ہو چکا ہو، لیکن یہ درست نہیں۔ تصوف کسی اور چیز کا نام ہے، صوفیزم کسی اور چیز کا نام ہے، معاملہ فہمی کسی اور چیز کا نام ہے، عوام الناس کی خدمت کرنا کسی اور چیز کا نام ہے، مولائیت کسی اور چیز کا نام ہے، جناب حیدر اقرار کا مادہ ہونا کسی اور چیز کا نام ہے۔ دونوں ادراک کو اپنی غلطیاں سیکھنی ہوگی۔ اقرار الحسن صاحب کو اپنا تہذیب، اپنا رویہ ٹھیک کرنا ہوگا، اور خطیب صاحب کو اپنی خدمت کا انداز بہتر کرنا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ان دونوں کی جیت میں سے کسی کی جیت نہیں ہے، بلکہ اگر یہ معاملہ چلتا رہا تو یہ تصوف کی ہار ہوگی، یہ خانقاہوں پر الزام لگانے والوں کی جیت ہوگی۔ دیکھیے ایک کا دادا پیر ہے، ایک کا باپ پیر ہے، اور دونوں آپس میں نسب و غریبہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سارے کے سارے موقع کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بات ذہن نشین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جہاں کہیں نقل ہوتی ہے وہیں پر کہیں نہ کہیں اصل بھی موجود ہوتی ہے۔ اگر اقرار الحسن صاحب کے لیے یہ خطیب ایک نقل ہے تو ہماری گزارش ہے کہ اقرار الحسن صاحب آئیے اس طرف کا رخ کرتے ہیں جہاں پر اصل موجود ہے، اور اگر خطیب صاحب کسی کو اصل سمجھتے ہیں تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ رب العزت اقرار الحسن صاحب کو صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں